الحاجب المنصور، وہ مجاہد جس کے مرنے پر یورپ نے خوشیاں منائیں۔ یہ وہ مرد مجاہد تھا جس کے نام سے پورا یورپ کانپتا تھا۔ یہ صلاح الدین ایوبی نہیں بلکہ محمد بن ابی عامر الحاجب المنصور تھے، اندلس کے وہ بہادر سپہ سالار جنہیں تاریخ نے کبھی شکست کھاتے نہیں دیکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا، یورپ کے بادشاہ الفونسو نے ان کی قبر پر خیمہ لگایا، سونے کا تخت رکھا اور اپنی بیوی کے ساتھ اس پر بیٹھ کر فخر سے کہا، آج میں مسلمانوں کی سرزمین کا مالک ہوں اور ان کے سب سے بڑے قائد کی قبر پر بیٹھا ہوں۔ تو ایک شخص نے کہا، خدا کی قسم، اگر اس قبر کا صاحب ایک لمحے کو بھی سانس لے لے تو ہم نے سے کوئی زندہ نہ بچے۔ الفونسو نے اس شخص کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کی بیوی نے بازو پکڑ کر کہا، یہ سچ کہہ رہا ہے، ہم اس کے قبر پر بیٹھ کر فخر نہیں شرم محسوس کریں، وہ مر کر بھی ہم سے عظیم ہے۔ الحاجب المنصور 326 ہجری میں جنوبی اندلس میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی میں سپاہ میں شامل ہوئے اور اپنی شجاعت سے اعلیٰ مناصب تک پہنچے۔ وہ اندلس کے امیر اور سپہ سالار بنے، 50 سے زائد جنگیں لڑیں اور کبھی شکست نہ کھائی۔ ان کی سب سے بڑی فتح غزوہ لیون تھی، جہاں یورپ کی متحدہ فوجوں کو شکست فاش دی، ان کے سرداروں کو قتل کیا، لشکروں کو قید کیا اور پہلی بار شہر لیون میں اذان کی آواز گونجی۔ وہ اپنی ہر جن کا مٹی اور گرد جمع کر کے شیشی میں محفوظ کرتے اور وصیت کی کہ اسے ان کے ساتھ دفن کیا جائے تاکہ روز قیامت یہ مٹی ان کے جہاد کی گواہی دے۔ انہوں نے 30 برس تک یورپ کے خلاف جہاد جاری رکھا اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، مجھے بستر پر نہیں میدان جہاد میں موت دینا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور وہ سرحد فرانس کی جانب ایک مہم کے دوران راہ خدا میں شہید ہوئے۔ الحاجب المنصور وہ مجاہد جو یورپ کو زندگی میں بھی خوف زدہ کرتا رہا اور مر کر بھی ان کے غرور کو توڑ گیا۔ اسلامی تاریخ کا وہ باب جہاں ایمان، بہادری اور غیرت نے ایک لازوال نام رقم کیا۔